نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پرنسپل، معزز اساتذہ اور عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور بطور چیف گیسٹ۔ یہ اینول سپورٹس جو ہیں یہ طلباء کی فزیکل آبیاری کے لیے بہت ضروری ہیں، جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر اجمل صاحب نے اپنے بیان میں بہت کچھ بتا دیا۔ ویسے تو یہ ہے کہ گیمز کی دو میجر قسمیں ہیں، ایک انڈور گیمز ہیں اور ایک آؤٹ ڈور گیمز۔ جو صحیح معنوں میں آؤٹ ڈور گیمز ہیں وہ انڈور گیمز نہیں بن سکتی، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پولو ہے یا دوسری اس قسم کی جس میں لمبے چوڑے میدان چاہیے۔ آج کل گیمیں جو ہیں نا وہ ڈائیورسیفائڈ ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ گیموں کی دو میجر قسمیں ہیں۔ ایک وہ گیمیں ہیں جس میں فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کے لیے تھوڑی سی پریکٹس اور اس میں ریگولر انداز میں حصہ لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوڑ میں جو طلباء پہلی دفعہ شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے کبھی دوڑ لگائی ہی نہیں، وہ اگلے 3 دن نہیں اٹھ سکیں گے، کیونکہ ان کے مسلز میں اتنا وہ لیکٹک ایسڈ بن جاتا ہے جو اس کے ہلنے ہی نہیں دیتا۔ پھر وہ کہتے ہیں یار اج تو بڑی پھٹیک پئی۔ یہ کبھی غور کیا ہے یہ پھٹیک کا لفظ کیا ہے؟ انگریزی زبان کا لفظ فیٹیگ، یہ فیٹیگ کا بیڑا ہوا لفظ ہے، وہ پھٹیک بن گیا پنجابی میں آ کے۔ اج تک جی بڑی پھٹیک پئی۔ وہ پھٹیک یہی ہے کہ جب ریپڈلی گلوکوز ٹوٹتا ہے تو اس میں لیکٹک ایسڈ بنتا ہے، وہ مسلز میں کھلیاں پڑ جاتی ہیں۔ اس کو یا تو پھر 2-3 دن ایکٹیویٹی تھوڑی بہتی کریں اور اس میں کوئی ڈسپرین کی گولیاں یا ڈسپرین اویلیبل نہیں ہے تو میٹھا سوڈا پانی میں ڈال کے پی لیں تاکہ وہ مسلز میں سے وہ تھوڑی سی ریفریشمنٹ ہو جائے۔ دوسری جو میجر قسمیں ہیں، دوسری میجر قسم گیمز کی وہ ہے جس میں ذہن ملوث ہو جاتا ہے۔ اس میں فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، مینٹل ایکٹیویٹی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ویڈیو گیمز ہیں یا آج کل موبائل میں گیمیں آ رہی ہیں، تو اس میں آپ گیم کھیل رہے ہیں، یہ موبائل آپ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ یہ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ بھی گیم کھیل رہے ہیں، وہ اس پر گیم کھیل رہے ہیں نا، لیکن موبائل آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں ذہن کی اتنی ایکٹیونیس شامل ہو جاتی ہے، اتنی ڈوپامین پیدا ہوتی ہے کہ وہ بچوں میں اگریسونیس آ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹ ایکس ریز اور دوسری شعاعیں جو ذہن میں جاتی ہیں اس سے چڑچڑا مزاج بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کسی بچے کو، اب آپ یہ دیکھیں وہ ایک لطیفہ ہے نا، موبائل خراب ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ بچوں نے موبائل خراب کر دیا، بچے خراب ہو جائے تو ان کو کہتے ہیں موبائل نے خراب کر دیا۔
اب یہ نہیں سمجھ آتی بھی خراب کرنے والا کون ہے. اب حالت تو یہ ہے، ایک دفعہ میں نے کارٹون چھوٹا سا دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور جیسے ہی اس کی والدہ اس سے موبائل لیتی ہے وہ اس تیزی سے اس نے ایسے ٹپوسی لگائی نا جی، وہ گیا اور اس کو خاموش کرنے کے لیے جیسے موبائل دیا ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. مطلب ہے الیکٹرانک بیبیز ہیں جو کہ جنریشن گیپ میں ایک ہماری جنریشن ہے، ایک جو اس کے بعد آئی اور ایک جو اب آ رہی ہے. یہ اسی لیے میں نے ان کو الیکٹرانک بیبیز کہا ہے. وہ میری بھی ایک پوتی ہے، اگر اس کو تھوڑی دیر موبائل نہ نظر آئے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ اچھا پھر یہ آنکھیں کھول کے ایسے فل اس کو دیکھ لی یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا چلو، یہ تو ہنسی مذاق کی باتیں تھیں. عام طور پر طلباء میں ایک چیز جو ٹرینڈ میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے، جب بچے اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار کل کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ کل ایک فنکشن ہے، تقاریر کا مقابلہ ہے یا کوئی اور فنکشن کیا جا رہا ہے، وہ کہیں گے کل چھٹی ہے جی. وہ صحیح کنوے نہیں کرتے، اس لیے کہ اسے چھٹی کرنی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کرے سارے نہ آئیں یہاں. تو یہ ہے تغیر آ گیا ایسا تخیل میں تدبر میں، تغیر آ گیا ایسا تخیل میں تدبر میں، ہنسی سمجھی گئی گلشن میں غنچوں کی جگر پاشی. تو شاعر یہ کہتا ہے، عام طور پر یہ ہے کہ بغنچے کھل کے پھول بن جاتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے ان کی تو جگر پاشی ہو گئی ہے اور تم کہتے ہو یہ ہنس رہے ہیں. تو یہ ایک اینگل ہے سوچنے کا. بہرحال میں زیادہ طویل نہیں بولنا چاہتا، یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کالج کی تمام ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لانا چاہیے، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لانا چاہیے. اب دیکھو نا، کالج میں کم از کم 2000 اسٹوڈنٹ تو ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے 500 بھی نہیں ہوں گے. تو یہ مقام افسوس ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ ذوق شوق سے حصہ لیا کریں، اور آپ لوگوں سے ہی کالج کی رونقیں دوبالا ہیں. تو میں آپ لوگوں کو یہ دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، صحت مند رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر مہربانی فرمائے. والسلام.